اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 23۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا، اگر پسند کریں وہ، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ومن یتولہم منکم، اور جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، پس وہی ظالم ہے۔ یہ آیات ساری ایک ہی موضوع کے متعلق چل رہی ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوا تھا برات سے، کہ مشرکین سے جب برات کا اعلان کیا گیا تو ان مشرکین میں مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا۔ تو ان سے جب برات کا اعلان کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس میں امتحان تھا ایمانداروں کا کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اپنے رشتہ داروں کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں بات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ استحبوا، پسند کریں، یعنی ترجیح دیں۔ اگر وہ تمہارے اسلام کے دشمن ہیں اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہاری محبت کے لائق ہی نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پس وہ ظالم ہے۔ اسے ظالم کیوں کہا گیا؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا اور کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب ایمانداروں کی دوستی اور ان کی دلی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ایمانداروں کی ان سے دشمنی ہونی چاہیے۔ لیکن جو اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی محبت کو اونچا رکھتے ہیں اور ان سے دلی تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اصل لائن سے ہٹ گئے، اور یہی ظلم ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، پس وہ ظالم ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے، اور ایمانداروں کی نشانی بیان کرتے ہوئے سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے دوستی کریں، ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے اپنے باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی اور ان کے برادری اور کنبے کے لوگ کیوں نہ ہوں، جو ایماندار ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی بھی دلی محبت نہیں کریں گے، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ کیوں ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اونچا رکھتے ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے ان کی مدد کی ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں بھی بیان کیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں،
فرمایا قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیں اگر ہیں تمہارے آبا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جنہیں تم نے کمایا، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کہ تم خطرہ کرتے ہو جس کے مندہ پڑنے کا، و مساکن اور وہ گھر ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ چیزیں احب زیادہ پیاری ہیں الیکم تمہیں من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو۔ دیکھیں انسان کے تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تعلقات دنیا کی بنیاد پر بنتے ہیں اور کچھ تعلقات دین کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ان دو تعلقات میں سے ترجیح کس کو دیکھتا ہے، دنیا کی بنیاد پر بننے والے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے یا وہ تعلقات، وہ رشتہ داریاں جو دین کی بنیاد پہ بنتی ہیں وہ ان کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں انسان کا امتحان ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا چیزیں گنوائی ہیں، پھر دیکھیں فرمایا قل آپ کہہ دیں ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قوم برادری، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، خون پسینہ ایک کر کے محنت کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے۔ مندہ پڑنا کیا ہوتا ہے کہ مال ہے خریدار کوئی نہیں، یا وقت گزر گیا اس کا سیزن ختم ہو گیا، مال بچ گیا اور بک نہیں رہا، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں، انسان کے عزیز و اقارب، اس کا کنبہ برادری قوم، اس کا مال تجارت اور اس کی کوٹھی مکان، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہیں اور ہر انسان کو فطری طور پر ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اور ان کی محبت کوئی مذموم بھی نہیں ہے۔ ان اپنے عزیز و اقارب سے اور اپنے کنبہ برادری سے اور اپنے اہل و عیال سے اور اپنے گھروں سے اور ان تمام چیزوں سے ضرورت کے تحت محبت رکھنا اور ان کو پسند کرنا، ان کو حاصل کرنا، اپنانا، یہ کوئی شرعی طور پر مذموم بھی نہیں ہے اگر اسلام کے دائرے کے اندر ہو۔ تو یہاں معیار اور پیمانہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ چیزیں ان سے محبت رکھو، لیکن ان سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت ہے جتنا اپنے باپ سے ہے، جتنا اپنے بیٹے سے ہے، جتنا اپنی بیوی سے ہے، جتنا اپنے کاروبار سے ہے، جتنا اپنے گھر سے ہے۔ اگر اس کے برابر محبت ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، ورنہ یہ چیزیں پھر وبال بن جائیں گی۔ یہی چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے اور جن کو حاصل کرتا ہے، اگر ان سے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کے نہیں بلکہ برابر بھی ہو گئی تو وبال ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور بیٹے
بنون خصوصاً بیٹوں کا نام لیا، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے، کہ تمہیں امید کس چیز کی رکھنی چاہیے؟ جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ نیکیاں جو ہمیشہ رہیں گی ان کو بھول جاتا ہے، اور مال اور اولاد کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے، اسے آخرت بھول جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں، دیکھیں یہ اتنا چیزیں کیوں گنوائی ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو زیادہ اپنے عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے، وہ زیادہ ان کے پیچھے ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے دھندوں میں ایسا پھنسا ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں ہوتا، وہ اپنے کاروبار میں اپنے تجارت میں لگا ہے، تو فرمایا وہ بھی۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے زیادہ محبت ہوتی ہے، گھر کی ہر وقت بناوٹ اور ہر وقت صفائی ستھرائی اور پینٹ اور رنگ روگن، اور وہ اسی چیز میں لگا رہتا ہے۔ تو مثلاً خصوصاً عورتیں اس معاملے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت گھر کی بناوٹ میں اپنا سارا ٹائم اسی میں لگا دیتی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ، حالانکہ یہ ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا سارا قیمتی وقت اہم چیزوں کو چھوڑ کے وہ اسی میں لگا دیں۔ تو فرمایا جس چیز کی دنیا کی جس چیز سے بھی محبت ہے اور جس کا دنیا کی جس چیز سے بھی تعلق ہے، وہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے لگتے ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ فرمایا لا یا عمر، عمر یہ کافی نہیں ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ لگوں اس وقت تک یہ کافی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، آپ پھر مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم مومن ہو۔ اب دیکھیں دنیا کی تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے محبت کریں، صرف اپنی جان کو مستثنا کیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرو، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی آپ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اسے اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ایک طرف یہ 8 چیزیں ہوں، 8 چیزوں کا ذکر کیا، ایک طرف یہ 8 چیزیں ہیں ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف 3 چیزیں ہیں، اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اب وہ کون سا پلڑا بھاری رکھتا ہے، 8 چیزوں کا پلڑا یا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت؟ کون سا پلڑا بھاری ہے؟ یہ امتحان ہے اس کا۔ اگر 8 چیزوں کا پلڑا ہے بھاری تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، پھر وبال آنے والا ہے۔ اور اگر 3 چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، جہاد کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور ان چیزوں کی محبت جو باقی 8 چیزیں ہیں ان کو کم تر سمجھتا ہے، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیں، فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے،
اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرنے سے اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں فتربصوا تو پھر انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ دنیا میں مگن ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کاروبار میں ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات ایک طرف، نمازیں چھوٹ گئیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنی جان کھپانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو نافرمان ہیں ان کو پھر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔